أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ارشاد فرمایا گیا ہدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے، مطلب منزل تک پہنچاتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے نفع وہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، کن باتوں سے اللہ راضی ہیں اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، مزید فرمایا گیا قرآن پاک سے نفع وہ اٹھائے گا جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب کی چیزوں کا مطلب وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آ سکتی، انہیں مانتا ہے، جیسے اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے، اللہ جل شانہ کی مبارک صفات ہے، فرشتوں کا وجود ہے، ان کا آسمان سے اترنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی لے کر آنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے معاملات ہیں، جنت دوزخ ان کی ساری تفصیلات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مشاہدہ کے بغیر ہم مانتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ ان چیزوں کی خبر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ گویا نبوت پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں پر ایمان لانا جو مشاہدہ میں نہیں آ سکتی غیب کہلاتی ہے، قرآن پاک سے نفع اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ شرط لگائے کہ میں تو دیکھوں گا اور میں تو سنوں گا اور پھر میں ایمان لاؤں گا، تو اسے نفع نہ اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، اور نہ آج نفع ہے اور نہ آئندہ ممکن ہے۔ یہ سودا تو بلا دیکھے، اور قرآن پاک سے نفع اسے ہے جو نبی پر اعتماد کر کے مانتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب حق ہے۔ اور اگر کوئی کچھ دیکھ لے اور پھر ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ فرعون نے موت کو بالکل سامنے دیکھ لیا اور اس وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس کا وہ ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ ایمان وہ قابل قبول ہے جو صرف اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے لایا جائے۔ تو قرآن پاک سے نفع کے لیے دوسری شرط یہ ہوئی کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر نبی پر اعتماد کرتے ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن پاک سے نفع تیسرے اس شخص کو ہوگا، یا قرآن پاک سے نفع کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب لانے والا، اللہ سے ڈرنے والا، ایمان کے بعد اطاعت پر راضی ہو جائے۔ اطاعت میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز نماز ہے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ اگر ایمان رکھتا ہے اور اطاعت کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں تو اسے بھی قرآن پاک نفع نہیں دے گا۔ قرآن پاک سے نفع اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہو، اللہ کا ڈر، پھر ایمان بالغیب ہو، اور پھر اطاعت پر راضی ہو۔ جب کوئی ایمان لائے گا تو کچھ ہی دیر بعد نماز کا وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، اب اس کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ اس کا ایمان کتنا ہے کہ اسے سجدے پر مجبور کرتا ہے یا نہیں، یہ اطاعت پر آتا ہے یا نہیں۔
ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہوا، نماز پڑھنے کی بات ہوئی، نماز کے متعلق حکم ارشاد ہوا تو اقامت صلاۃ کا ہوا، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ آپ بالکل سیدھی حالت میں کھڑے ہو، نہ دائیں جھکیں، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ لڑکھڑائیں، اپنے قدموں پر بالکل سیدھا کھڑا ہونا قیام ہوتا ہے۔ تو نماز بھی ایسی ہو کہ اس میں کسی قسم کی وضو سے لے کر نماز کے آخر تک، سلام تک کوئی کمی نہ ہو، نہ ظاہری طور پر کوئی کمی ہو کہ کسی قسم کا فرض، واجب، سنت اور کسی قسم کے کسی بھی رکن کے اندر کوئی کوتاہی، اور نہ باطنی طور پر کمی ہو، اندر سے کمی ہو۔ اندر سے کمی کا مطلب توجہ میں کمی ہو، اخلاص میں کمی ہو، ایسے نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں نماز کا صحیح قائم کرنا۔ تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی، قرآن پاک سے نفع وہ اٹھائے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ مطلب زر پرست نہ ہو، خدا پرست ہو، آسان لفظوں میں کہے، مال سے محبت کرنے والا نہ ہو، اللہ سے محبت کرنے والا۔ مال سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ قدم قدم پر لڑکھڑائے گا۔ قرآن پاک جن جن چیزوں پر لانے کا اور قرآن پاک جو جو چیزیں، جو جو احکامات پر عمل پیرا ہونے کا کہے گا، مال رستے میں رکاوٹ ہے۔ آج آپ دیکھ لے کہ اللہ کے حکم پر آنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مال ہے۔ ہر بندہ مصروف ہے، دل چاہتا بھی ہے اور اسے بار بار ترغیب بھی دی جاتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اگر توجہ رکھی جائے تو رکاوٹ مال ہی نکلتا ہے۔ تو قرآن پاک سے نفع وہ اٹھائے گا کہ جو خرچ کرنا جانتا ہو، زر پرست نہ ہو، خدا پرست ہو، اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہو، مال کی محبت سے خالی ہو۔ ضرورت الگ چیز ہے، مال کی ضرورت ہے، حلال رستے سے اللہ دے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرے، خود پر بھی، بچوں پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی جن پر خرچ کرنے کا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں حق بنتا ہے۔ تو قرآن پاک سے نفع اٹھانے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہوئیں؟ ھدی للمتقین، ایک یہ کہ اللہ کا ڈر ہو، دوسری یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر مکمل ایمان ہو، پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اطاعت پر آنے والا، اطاعت میں سب سے بنیادی چیز نماز کا حکم فرمایا، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔